اشفاق احمد کہتے ہیں کہ ہم سمن آباد میں رہتے تھے، جو ایک پوش علاقہ تھا۔ وہاں ایک بیوہ خاتون آ کر رہنے لگی جس کے 2 بچے تھے۔ خاتون بہت خوبصورت، نوجوان، ماڈرن تھی اور اس کا انداز، رہن سہن کچھ شوق اور باقی لوگوں سے مختلف تھا۔ وہ بہت خوبصورت اور باریک کپڑے پہنتی اور بے تحاشا خوشبو کا استعمال کرتی، یہاں تک کہ اگر کوئی اس کے گھر کے آگے سے گزرے تو خوشبو کی لپٹوں کی زد میں خود کو محسوس کرتا۔ خاتون جاسوسی ادب سے شغف رکھتی تھی اور دن سارا جاسوسی ناول پڑھتی رہتی اور بچوں کو گھر سے نکال دیا کرتی تھی۔ اس کے گھر کچھ مشکوک لوگوں کا بھی آنا جانا تھا، جس کے باعث خاتون کے بارے میں لوگ اچھی رائے نہیں رکھتے تھے۔ اشفاق احمد کہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں آپس میں اور جمعے کے وقت مسجد میں بھی باتیں ہوتی تھیں کہ محلے میں یہ کون اور کس قسم کی خاتون آ کر رہنے لگ گئی ہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ سبزی کی دکان پر گر گئی اور 3 دن بعد انتقال کر گئی، اور جو لوگ اس کے گھر آتے تھے وہی اسے کفن دفن کے لیے ساتھ لے گئے۔ خاتون کے انتقال کے بعد لوگوں کو پتہ چلا کہ خاتون کو کینسر کی لا علاج بیماری لاحق تھی، اور جلدی کینسر کی ایسی خوفناک صورت تھی کہ اس کے بدن سے بدبو آتی رہتی تھی، جس وجہ سے اسے سپرے کرنا پڑتا تھا تاکہ لوگوں کو اس کے بدن سے آنے والی بدبو سے تکلیف نہ ہو۔ اپنی اسی بیماری کی وجہ سے ہلکا پھلکا باریک لباس پہنتی تھی تاکہ زخموں کے ساتھ کپڑا الجھنے سے اسے تکلیف نہ ہو۔ جب تکلیف کی شدت بڑھ جاتی اور وہ درد برداشت نہ کر سکتی تو اپنے بچوں کو گھر سے باہر نکال کر دروازے بند کر لیا کرتی تھی تاکہ اس کے بچے اسے تکلیف میں دیکھ کر بے چین اور پریشان نہ ہوں۔ اس کے گھر آنے والا ایک بندہ اس کا دیور تھا، دوسرا اس کا فیملی ڈاکٹر تھا جو اس کی دیکھ بھال پر مامور تھا، اور تیسرا اس کا وکیل تھا۔ آخر میں اشفاق احمد کا کہنا تھا کہ ہمیں تنقید کا کام اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے، جس نے اس کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہے۔ ہم اللہ کا بوجھ اپنے کندھر پر نہ اٹھائیں، کیونکہ اس کا بوجھ اٹھانے سے بندہ کمزور ہو جاتا ہے اور پھر مر جاتا ہے۔ بعض اوقات ہم انسان کا صرف ایک رخ دیکھتے ہیں اور اسی ایک رخ سے ہم اس انسان کی شخصیت کے بارے میں اپنی رائے قائم کر لیتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایسی مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کا وزٹ کریں، اور اگر ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو ایسی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔